سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات ہے، آپ دوسرے خلیفہ ہیں، آپ بھی محبت اور عقیدت میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس کا ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، جن میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا نام کا مسلمان جو دل سے منافق تھا، یعنی کلمہ تو دل سے زبان سے پڑھتا تھا لیکن دل سے مومن نہ تھا، یعنی منافق تھا۔ ایک یہودی کا اور منافق کا جھگڑا ہوا۔ اب اتفاقاً ایسا تھا کہ اس جھگڑے کے اندر، اس معاملے کے اندر یہودی سچا تھا، منافق جھوٹا تھا۔ یہودی نے اس لیے کہا فیصلہ کروانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس کو یقین تھا حضور انصاف کرتے ہیں اور انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ فیصلہ حضور سے کرواتے ہیں۔ جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا تھا، نام کا مسلمان تھا اور اصل میں منافق تھا، وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ فیصلہ یہودی سردار کعب بن اشرف سے کروائیں گے۔ اب اس بات پہ اختلاف ہوا۔ آخر کار جب اس منافق کو شرم دلائی گئی کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، نام حضور کا لیتے ہو اور پھر فیصلہ کرانے کی بات کعب بن اشرف سے کرتے ہو جو یہودی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ اس بات پہ شرمندہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور کے پاس دونوں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، انصاف کے مطابق سچی بات یہودی کی معلوم ہوئی، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب اس کے حق میں فیصلہ کیا، منافق اس پہ راضی نہ ہوا، باہر نکلے۔ منافق کہنے لگا ہم اس فیصلے کو دوبارہ کروائیں گے۔ یہودی نے کہا دیکھو فیصلہ میرے حق میں ہو چکا، اب دوبارہ فیصلہ کیوں؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں دوبارہ فیصلہ چاہتا ہوں اور میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ ہم حضرت عمر کے پاس چلیں گے اور جا کر ان کے سامنے معاملہ رکھیں گے اور فیصلہ ان سے کروائیں گے۔ چونکہ یہودی اس معاملے میں سچا تھا، اس کو جس طرح حضور کے بارے میں یقین تھا کہ آپ سچ فیصلہ کرتے ہیں، آپ حق فیصلہ کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی یقین تھا، آپ بھی حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے، آپ گھر میں موجود تھے، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر فاروق تشریف لائے۔ جب باہر نکلے تو یہودی نے اپنا مدعا بیان کیا کہ دیکھو ہم دونوں کا جھگڑا ہوا تھا، فیصلے کے لیے ہم حضور کے پاس گئے تھے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ آدمی جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، میں فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کرواؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت گھر تشریف لے گئے۔ منافق کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوں، مسلمان مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مجھے مسلمان سمجھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اس کا گمان یہ تھا کہ میری سائڈ ماریں گے کیونکہ میں زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس گمان کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تو پھر نکلتے ہی اس منافق کی گردن اڑا دی اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ یہ ہے حضور سے محبت، یہ ہے حضور کی اطاعت۔ محبت کہتے ہیں تو اسے، اطاعت کہتے ہیں تو اسے۔